السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خالی دامن پارٹ 6۔ جمعہ کے خطبے میں میاں جی کی تقریر کا موضوع والدین کی خدمت تھا۔ وہیں چاچی خبری کا بیٹا اسلم بھی موجود تھا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ میاں جی نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے متعلق ایسی احادیث اور واقعات سنائے تھے کہ اسلم کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس طرح کی باتیں اس نے پہلے بھی کئی بار سنی تھی، جو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار یہ باتیں غور سے سنی تھی، یا میاں جی کا انداز بیاں ہی ایسا تھا کہ اس روز میاں جی کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اسلم خود کو ٹٹولنے لگا کہ کہیں وہ بھی والدین کے نافرمانوں میں سے تو نہیں۔ اس کا باپ تو بہت سال پہلے ہی اس جہاں سے چل بسا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ ہمیشہ باپ کا محتاج رہا تھا اور اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی کی ہو۔ باپ کی وفات کے بعد تمام تر معاملات اس کے ہاتھوں میں آ گئے تھے اور وہ اپنے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھا رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو ابھی تک میاں جی کی کہی ہوئی باتوں کے حصار میں تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے دیگر امور نپٹاتا رہا، مگر اس کا ذہن اسی معاملے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ شام ہوئی تو اس کی بیوی شہناز اس کے لیے کھانا لے آئی۔ اماں نے کھانا کھا لیا؟ اسلم نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اماں کو تو میں نے بچوں سے بھی پہلے گرم گرم روٹی بھجوا دی تھی۔ اچھی بات ہے، مگر آج تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے اماں ہم سے ناخوش نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں اپنی طرف سے ان کا پورا خیال رکھتی ہوں، یہ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی رہ کر خیال آتا ہے کہ ہم اماں کے پاس جا کر بھی نہیں بیٹھتے، اسے وقت بھی نہیں دیتے۔ سارا دن تو اماں یہیں میرے پاس ہی ہوتی ہے اور رات کا کھانا میں انہیں ان کے کمرے میں ہی بچوں کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ بس اسی وجہ سے اماں کے پاس جا کر کبھی بیٹھنا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہے۔ دن بھر میں کام کاج سے فرصت نہیں ملتی اور رات کو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اس وقت لیٹی ہوگی، اب انہیں کیا تنگ کرنا۔ باتوں کے دوران ہی اسلم کھانے سے فارغ ہو گیا تھا۔ شہناز نے برتن اٹھائے اور انہیں کچن میں رکھنے کے لیے رکھ کر واپس آ بیٹھی۔ آج اماں کے پاس جا کر نہ بیٹھے؟ اسلم نے دل کی بات کی۔ چلے ابھی چلتے ہیں۔ بات کرتے ہی شہناز اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہناز کو اٹھتے دیکھ کر اسلم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں اماں کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو چاچی تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ چاچی کو یہ امید نہ تھی کہ وہ اچانک وہاں آ جائیں گے، پھر بھی وہ خوش تھی کہ کرم دین کے تعویذوں نے کام کر دکھایا تھا اور اس کی بہو اور بیٹا جو کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے، وہ آج چلے آئے تھے۔ کیا کر رہی ہو اماں؟ ماں کے پاس بیٹھتے ہی اسلم نے سوال کیا۔ میں نے کیا کرنا ہے پتر، بس نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی۔ کبھی ادھر ہمارے کمرے میں بھی آ جایا کرو۔ بس تم لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہو، میں یہاں اللہ اللہ میں لگی ہوئی رہتی ہوں۔ اماں تم ہم سے خوش تو ہو نا؟ اسلم نے ماں کے کندھے دباتے ہوئے کہا۔ میں تو خوش ہوں، لیکن آج تم لوگوں کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ اماں اب ایسے تو نہ کہو، کیا میں ہر روز وقت پر تمہیں تازہ روٹی پکا کر نہیں دیتی؟ چارپائی پر بیٹھی چاچی کی ٹانگیں دباتے ہوئے شہناز نے پیار سے کہا۔ میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا، تم لوگ خود ہی ایسا سوچ رہے ہو۔ بس اماں، آج میرا دل چاہ رہا تھا تمہارے پاس بیٹھوں، اس لیے ہم دونوں آ گئے۔ سچ پوچھو تو اب کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھنے سے سکون مل گیا ہے۔ اسلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خوش رہو میرے بچے، خدا تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ دکھائے، چاچی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جانے لگے تو اچانک اسلم کی نظر سرہانے پر پڑ گئی۔ وہ بہت گندا ہو رہا تھا۔ سرہانے کو کور دیکھو کس قدر گندا ہو گیا ہے، اسے تو بدلو۔ اسلم نے سرہانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہناز سے کہا۔ میں ابھی بدل دیتی ہوں، شہناز نے سرہانہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، پھر کبھی بدل دینا، چاچی نے شہناز سے سرہانہ جھپٹتے ہوئے کہا۔ اماں کیا ہو گیا، 2 منٹ لگیں گے، میں ابھی بدل کے لا دیتی ہوں، شہناز نے چاچی سے سرہانہ پکڑتے ہوئے کہا۔ چاچی نے سرہانہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے کسی نے لے لیا تو اس کے ہاتھ سے بہت بڑا خزانہ چھن جائے گا۔ پھر شہناز کو سمجھاتے ہوئے بولی، میں کہہ جو رہی ہوں، کل دن میں کسی بھی وقت بدل دینا، اس وقت بدلنے کی بھی ایسی کوئی جلدی نہیں۔ چلو اماں، جیسے کہتی ہے ویسے کر لو، مگر یاد سے کل صبح ہی بدل دینا، اسلم نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ پھر ماں کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، اچھا ماں، اب تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکلے تو چاچی کی جان میں جان آئی۔ وہ کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ دونوں ہی اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں تو اٹھی اور احتیاط سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔
اسے معلوم تھا کہ اب وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، مگر پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے چٹکنی چڑھا دی تھی تاکہ کہیں ان دونوں میں سے پھر کوئی وہاں نہ آ دھمکے۔ سب سے زیادہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کی بہو بھی سرہانے کا غلاف بدلنے کے لیے دوبارہ نہ چلی آئے۔ اس لیے اس نے جلدی سے سرہانے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے وہ تعویذ نکال لیے جو اس نے کرم دین کے کہنے کے مطابق وہاں رکھے تھے۔ چاچی نے بہو اور بیٹے کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا اور تعویذ ٹھکانے لگانے کے بعد اپنی چارپائی پر بیٹھی پھر سے تسبیح کرنے لگی تھی۔ بیٹے اور بہو کے آنے سے قبل وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ تسبیح کر رہی تھی، مگر اب تسبیح تو اسی طرح ہو رہی تھی، لیکن ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ سرہانے میں رکھے ہوئے تعویذوں پر اگر ان کی نظر پڑ جاتی تو کیا ہوتا۔ شہناز خاوند کے کہنے پر خاموشی سے ساس کے کمرے سے چلی تو آئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے چاچی کے سرہانہ چھیننے پر اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا اور اس کے دماغ میں بہت سے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ ہو نہ ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، ورنہ وہ اس کے ہاتھوں سے سرہانہ کبھی نہ چھینتی۔ چاچی کا روز کا معمول تھا کہ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر برقع اٹھاتی اور کسی نہ کسی کے یہاں جا بیٹھتی، پھر دو چار گھروں میں ضرور ہو کر آتی، جس سے لوگوں کو گھر بیٹھے ہی محلے کی ساری خبریں مل جایا کرتی۔ صبح ہوئی تو شہناز اس ٹوہ میں لگ گئی کہ کب وہ برقع لے کر نکلے گی۔ بچے اپنے اپنے اسکولوں کو جا چکے تھے اور اسلم بھی اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ چاچی نے حسب عادت برقع اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ شہناز کو علم تھا کہ اب وہ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی۔ اس نے دھلے ہوئے کپڑوں میں سے سرہانے کا غلاف لیا اور چاچی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے سرہانے کا غلاف اتار ڈالا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ غلاف اتارے گی اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز تو ضرور نکلے گی، لیکن غلاف اترنے پر جب کوئی بھی چیز برآمد نہ ہوئی تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے غلاف تبدیل کر دیا تھا، مگر اس کی الجھن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں اٹھنے والے سوال ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھے۔ چاچی اپنی عادت کے مطابق اتنی جلدی آنے والی نہیں تھی، اس لیے اس نے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کمرے کے کونے خدروں کی تلاشی لے لی تھی، مگر کوئی بھی قابل اعتراض چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اچانک شہناز کی نظر اس طرف اٹھ گئی جہاں قرآن مجید رکھا تھا۔ کمرے میں وہی ایک جگہ باقی رہ گئی تھی جس کی اس نے تلاشی نہیں لی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ قرآن مجید کے نیچے رکھے ہوئے کچھ تعویذ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے یہ تعویذ کیوں کروائے ہوں گے۔ تعویذوں کے پاس ہی پڑی ہوئی سوئی اور اس میں پڑے ہوئے کالے دھاگے نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اس نے تعویذوں کو وہیں پڑا رہنے دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ چاچی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر کا کوئی فرد کبھی اس کے کمرے کی تلاشی لے گا، ورنہ وہ تعویذ کسی ایسی محفوظ جگہ پر چھپاتی جہاں سے ڈھونڈنے پر بھی کسی کے ہاتھ نہ لگتے، یہ جانے بغیر کہ وہ تعویذ کسی مقصد کے لیے کروائے گئے تھے۔ شہناز کے دل میں ساس کے خلاف نفرت اور غصہ بھر گیا تھا۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلم دکان سے رات کو واپس آئے گا، دوپہر سے ہی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے خاوند کے آنے پر جو کچھ کرنا تھا اس کی ہر طرح سے منصوبہ بندی کر لی تھی۔ وہ بظاہر اپنے معاملات میں مشغول تھی، مگر اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ رات کو اسلم کے دکان سے واپس آتے ہی گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، بھلا ماں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تعویذ کرواتی پھرے؟ بیوی کی بات سن کر اسلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم ہمیشہ اپنی ماں کی ہی حمایت کرو گے، کیونکہ تمہاری نظر میں تو میں جھوٹی ہوں، شہناز نے چیختے ہوئے کہا۔ ذرا سی بات ہے اور تم اس طرح چلا رہی ہو جیسے آسمان سر پر گر پڑا ہو۔ تمہارے لیے یہ ذرا سی بات ہوگی، مگر میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بات کو خوامخواہ بڑھانے سے بہتر ہے کہ ماں کے پاس چل کر بات کر لی جائے، اسلم نے شہناز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلو اور چل کر اپنی نظروں سے بھی دیکھ لو، پھر شاید تمہیں میری بات کا یقین آ جائے، شہناز نے تلخ لہجے میں بات کی۔ چاچی عشاء کی نماز کے بعد اپنی چارپائی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اسلم اور شہناز وہاں آئے تو انہیں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ تھوڑا سا گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں آنا ان کا کم ہی ہوتا تھا۔ ایک روز قبل بھی وہ دونوں آئے تھے اور آج وہ ایک ساتھ اس کے کمرے میں پھر سے آئے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ جبکہ دوپہر کو اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سرہانے کا غلاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آ جاؤ پتر، آ جاؤ، چاچی نے ان دونوں کو دیکھ کر چارپائی پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں، تم نے قرآن مجید کے نیچے کوئی تعویذ رکھے ہوئے ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسلم نے بلا تمہید بانے سوال کیا۔
तावीज़ों का सुनते ही चाची की रंगत पीली पड़ गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो ये सुनकर संभल गई थी कि तावीज़ कुरान मजीद के नीचे रखे हैं, और हैरान होकर बोली, कौन से तावीज़? अम्मा, शहनाज का कहना है कि तुमने कुरान मजीद के नीचे तावीज़ छुपा रखे हैं, और तावीज़ों के साथ एक सुई भी रखी है जिसमें काले रंग का धागा डाला हुआ है। असलम ने तफसील से बात की। बेटे की बात सुनकर चाची मुकम्मल एतमाद के साथ चारपाई से उठी और कुरान मजीद के नीचे से कागज़ के 2 टुकड़े और सुई धागा उठाकर लाई और उन्हें दिखाते हुए बोली, कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे? शहनाज ने सास के हाथ में तय किए हुए कागज़ के टुकड़े और सुई में काले रंग का पड़ा हुआ धागा देखकर फातिहाना अंदाज में खाविन की तरफ देखा था। इसके इस तरह देखने पर किसी शिकस्त खुर्दा शख्स की मानंद असलम की गर्दन झुक गई थी। मैं तो हैरान हूँ तुम लोगों की सोच पर। माँ की आवाज़ बेटे के कानों से टकराई तो उसने गर्दन उठाकर देखा। माँ कह रही थी, उन्हें खोल कर तो देखो और पढ़कर बताओ, क्या ये तावीज़ है? चाची ने तय किए हुए कागज़ के टुकड़े असलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और फिर खुद ही बोली, इनमें से एक पर लिखा हुआ है कि जुम्मा की नमाज के बाद ये आयत पढ़ने से घर में कभी तंगदस्ती नहीं होती, और दूसरे पर लिखा है कि ये आयत फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाए तो घर वालों पर आने वाली आफतें टल जाती है। माँ की बात सुनकर तस्दीक के लिए असलम कागज़ के उन टुकड़ों पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। अभी वो पढ़ ही रहा था कि चाची एक कमीज़ निकाल लाई और बोली, और ये है वो कमीज़ जो उधड़ गई थी, जिसे मैंने इसी सुई धागे से सिया था। अगर इसमें भी कोई शक हो तो काले रंग के धागे से की हुई सिलाई देखकर अपनी तसल्ली कर लो। कुछ देर पहले शहनाज का पलड़ा भारी था और असलम डरा सहमा नजरें नीचे किए गर्दन झुकाए खड़ा था, मगर अब असल हालात से आगाही के बाद वो शेर बन गया था और हाथ में पकड़े हुए दोनों कागज शहनाज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, इन्हें पढ़कर तुम भी अपना शक दूर कर लो। अब शर्मिंदा होने की बारी शहनाज की थी। वो हकीकत जान चुकी थी, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो कागज़ पढ़ने लगी, जिन्हें तावीज़ समझकर उसने बिला तहकीक आसमान सर पर उठा लिया था। असलम और शहनाज कुछ देर तक वहीं गुमसुम खड़े रहे, फिर खामोशी से वहाँ से निकल गए और चाची की जान में जान आई। क्या मिला तुम्हें इस सारे ड्रामे से? मैं कह भी रहा था कि अम्मा को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो तावीज़ कराए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और बगैर सोचे समझे चीखने चिल्लाने लग गई। मेरी जगह अगर तुम भी होते तो ऐसा ही करते। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे तो ये सोचकर भी शर्मिंदगी हो रही है कि अम्मा क्या सोचती होगी। अच्छा, अब इस बात को यहीं ख़त्म करो और भूल जाओ कि कोई बात भी हुई थी। मैं तो भूल जाऊँगा, मगर तुम ये ना भूल जाना कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। असलम ने जानबूझकर इस अंदाज में बात की थी कि शहनाज हंस पड़ी और जल्दी से उसके लिए खाना लाने चली गई। पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की मौत का भी करमदीन ने कोई ख़ास असर नहीं लिया था। इसे देखकर ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे इसके सीने में दिल की जगह कोई पत्थर रखा हुआ था। जबकि आयशा बुरी तरह निढाल थी। वो घर के ज़रूरी काम निपटाती और दोनों बच्चों को अपने दाएं बाएं लिटाकर खामोशी से चारपाई पर पड़ी आंसू बहाए जाती। करमदीन किताब में से कुछ और वज़ाइफ पढ़ना चाहता था, मगर वो वक्ती तौर पर रुक गया था। लेकिन जब इसे हालात मामूल पर आते दिखाई देने लगे, सब्र के सभी पैमाने लबरेज हो गए और मज़ीद इंतज़ार इसके बस में ना रहा, तो उसने फिर से अधूरे वज़ाइफ मुकम्मल करने का प्रोग्राम बना लिया। मैं जानता हूँ एक माँ के लिए औलाद की मौत का सदमा बर्दाश्त करना किस कदर मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए बहुत से दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तुम भी खुद को संभालो। बच्चे खुदा की दी हुई नेमत है, उसने वापस ले ली, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। मौका पाते ही करमदीन ने बात शुरू की। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे आमाल की सज़ा है जो मेरे बच्चों को भुगतना पड़ी। तुम ख्वामख्वाह ही जज्बाती हो रही हो। जिस तरह वो तुम्हारे बच्चे थे उसी तरह वो मेरे भी थे। जितना तुम्हें दुख है उतना ही मुझे भी दुख है। तुम्हें दुख क्यों होने लगा? तुम्हें तो दौलत चाहिए। तुम्हारी तरफ से तो चाहे हम सारे ही मर जाएं। तुमने कभी मेरी तरह गुर्बत देखी होती तो आज इस तरह की बात ना करती। गुर्बत दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी तरह ढकोसलों से गुर्बत दूर नहीं होती। तुम क्या जानो दौलत में कितनी ताकत है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जिसके लिए मुझे अपने बच्चों की कुर्बानी देना पड़े, लेकिन ये याद रखना, दौलत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। और तुम भी याद रखना, मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं। अगर मुझसे यही छिन गए तो मुझसे ज़्यादा गरीब कौन होगा। मैं तुम्हें दौलत देना चाहता हूँ और तुम्हें बच्चों की पड़ी है। करमदीन, एक माँ का इम्तिहान मत लो। ऐसा ना हो किसी रोज़ मैं तुम्हारे सामने आ खड़ी हूँ तो फिर
ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو، کیونکہ مجھے نہ تم چاہیے اور نہ تمہارے بچے، مجھے دولت چاہیے، صرف دولت، سمجھی؟ عائشہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ کرم دین کو سمجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر وہ اسی کو بچوں سمیت گھر سے نکل جانے کا حکم سنا رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی اور وہ بندھن جو پچھلے کئی سالوں سے جڑا ہوا تھا اس میں دراڑ پڑ گئی۔ سوچ لو کرم دین، ایسا نہ ہو پھر تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ پچھتایا ہمیشہ غلط فیصلوں پر جاتا ہے، اور میرے خیال میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم دولت کی خاطر ہمیں ٹھوکر مارنا ہی چاہتے ہو تو میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گی۔ عائشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں حوصلے سے بات کی۔ پھر رات بھر وہ پاس لیٹے رہے، مگر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ عائشہ رات بھر جاگتی رہی۔ سو کرم دین بھی نہیں سکا تھا، مگر وہ اس امید پر جاگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے عائشہ اپنی غلطی پر پچھتاتے ہوئے اس سے معافی مانگ لے گی، جبکہ عائشہ صبح ہونے کے انتظار میں رات بھر نہ سو سکی۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے جب کرم دین کی آنکھ لگی تو اسے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ صبح کرم دین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی اور عائشہ بچوں کو ساتھ لیے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت عائشہ نے سوچا تھا کہ اپنے والدین کے پاس جانے کے بجائے وہ کہیں اور جا بسے، لیکن پھر اپنے خاندان کی بدنامی کے ڈر سے اس نے اپنے والدین کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ کا گھر اسی شہر میں تھا، وہ چاہتی تو فون کر کے اپنے باپ اور بھائیوں کو بلا سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ آئیں گے اور سمجھا بجھا کر پھر سے اسے کرم دین کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیں گے، جو اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچوں کو لیے خود اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہنچے گی جب اس کے بھائی اور باپ اپنے کام پر جا چکے ہوں گے، تاکہ جب تک وہ گھر واپس آئے تب تک وہ اپنی ماں کو تمام حالات بتا کر اس بات کے لیے راضی کر لے کہ وہ کسی طرح اس کے بھائیوں اور باپ کو یہ بات اچھی طرح بتا دے کہ وہ کن حالات میں گھر سے نکل کر آئی ہے اور اس کا واپسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ گھر پہنچی تو گھنٹی بجانے پر اس کی ماں نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کی تجربہ کار نگاہوں نے عائشہ کو بچوں کے ساتھ اکیلا آنے اور اس کا اترا ہوا چہرہ اور اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کے اس خیال پر عائشہ کے آنسوؤں نے مہر ثبت کر دی تھی۔ اکیلی آئی ہو، وہ بھی صبح صبح؟ کرم دین ساتھ نہیں آیا؟ اپنی تسلی کے لیے غفورہ نے سوال کیا۔ میں وہ گھر چھوڑ آئی ہوں ماں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ غفورہ نے اپنے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماں، اسی لیے تو بچوں کو لے کر اکیلی یہاں آئی ہوں۔ کوئی ایسی بات تھی تو ہمیں فون کر دیتی، تمہارا باپ آ جاتا یا تمہارے بھائی وہاں آ کر کرم دین کو سمجھا دیتے، یوں گھر چھوڑ کر تو نہ آتی۔ غفورہ نے روتے ہوئے کہا۔ ماں تم اندر تو چلو، میں تمہیں سکون سے بیٹھ کر پوری بات بتاتی ہوں۔ اب کیا سنوں میں؟ تم نے جو کرنا تھا وہ تو تم کر آئی ہو۔ ماں ایک بار میری بات تو سن لو، پھر تم جو کہو گی میں وہی کروں گی، عائشہ نے گڑ گڑا کر التجا کی۔ دونوں بچے بھی اس کے پاس ہی سہمے بیٹھے تھے۔ عائشہ کی بھابیاں اور بہن بھی وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک سبھی افراد گردنیں جھکائے افسردہ کھڑے رہے، پھر اچانک غفورہ دہاڑے مار کر رونے لگی اور عائشہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ماں کو روتے دیکھ کر عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ پاس کھڑی گھر کی دوسری خواتین بھی رو رہی تھی۔ دونوں بچے بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بلک پڑے تھے۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں گزر گئی، ہر آنکھ میں آنسو تھے اور وہ سبھی عائشہ کو گھر سے نکالے جانے پر تڑپ رہے تھے۔ چلے آپی، اندر چل کر بیٹھے، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ کی چھوٹی بہن آمینہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے قدم اٹھے تو جیسے سب کی مردہ جسموں میں جان آ گئی اور وہ بھی آہستہ آہستہ آمینہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ یوں دکھائی دینے لگی تھی جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ آمینہ نے اسے کمرے میں بچھی چارپائی پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دینے لگی۔ عائشہ کی ماں، بھابیاں اور دونوں بچے اس کے پاس ہی افسردہ چہرے لیے بیٹھے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ان سب کی ہمدردیاں پا کر ایک بار پھر عائشہ کا دل بھر آیا اور وہ آنسو بہانے لگی۔ بھابی، آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ آمینہ نے اپنی بھابی کو آپ ان کے لیے پانی لے کر آؤ، آمینہ نے اپنی بھابھی کو پانی لانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس کر میری بچی، اتنا نہ رو، دیکھ بچے بھی جب سے آئے ہیں سہمے ہوئے ہیں،
تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ، کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ پھر دیکھنا میں ابھی تمہارے باپ اور بھائیوں کو فون کرتی ہوں، وہ خود ہی معاملے کو سنبھال لیں گے۔ میں بتاتی ہوں ماں، لیکن ابھی تم بھائیوں کو فون نہ کرو، وہ پریشان ہو کر ابھی دوڑے چلے آئیں گے۔ انہیں بتانا تو پڑے گا نا، شام کو گھر آئیں گے تو آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ عائشہ نے اپنی ماں کو سمجھایا اور پھر وہ تمام حالات بتانے لگی جن کی وجہ سے اسے گھر چھوڑ کر وہاں آنا پڑا تھا۔ عائشہ نے اپنے گھر والوں کو پریشانی سے ڈرتے ہوئے اب تک جو باتیں ان سے چھپائی تھی، جب اس نے وہ تمام باتیں انہیں بتائیں تو انہوں نے حیران ہو کر اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے جیسے وہ کرمدین کے کرتوتوں پر پردہ اٹھاتی جا رہی تھی، ان کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ واہ بیٹی واہ، تم کرمدین کے ظلم اور زیادتیاں سہتی رہی اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ غفورہ نے بیٹی کی بات سن کر افسردہ لہجے میں بات کی۔ جہاں تک ہو سکا میں نے آپ لوگوں کو پریشانی سے بچانے کی کوشش کی اور کرمدین کو سمجھاتی رہی، لیکن جب حالات میرے بس سے باہر ہو گئے تو میں یہاں چلی آئی۔ اچھا اب تم آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں، بچے بھی بھوکے ہوں گے، ان کو بھی کچھ کھانے کو دے دوں۔ بس اب تم نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ماں، عائشہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر غفورہ بچوں کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کی دونوں بھابیاں بھی کمرے سے چلی گئی تھی۔ آمنہ وہیں چارپائی پر خاموشی سے بیٹھی عائشہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ آمنہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے اور کمرے میں خاموشی کی وجہ سے عائشہ کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آمنہ کو جب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ سو گئی ہے تو اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اس کے سینے پر رکھ دیا اور خود اس قدر احتیاط سے چارپائی سے اٹھی کہ عائشہ کو اس کے اٹھنے کا احساس تک نہ ہو سکے اور وہ کچھ دیر سکون سے سو لے۔ آمنہ وہاں سے چلی گئی تھی، اس نے چارپائی سے اٹھتے وقت بہت احتیاط کی تھی، مگر پھر بھی عائشہ کو محسوس ہو گیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھی تھی۔ آمنہ کے جانے کے بعد عائشہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر اس کا ذہن کرمدین کے ساتھ گزارے ہوئے سالوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے ہر دکھ سکھ، مشکل وقت اور تنگ دستی میں کس طرح کرمدین کا ساتھ نبھایا تھا، مگر اس شخص نے اس پر کسی بھی ذریعے سے دولت کمانے کو ترجیح دی تھی۔ سوچتے ہوئے وقت کا پہیہ الٹا چلنے لگا تھا۔ دروازہ کھلا، پھر کھل کر بند ہوا اور کرمدین اپنی سائیکل کے ساتھ منہ لٹکائے اندر داخل ہوا۔ کرمدین نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ پچھلے دنوں کی طرح آج بھی کرمدین کو کوئی کام نہیں ملا تھا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اپنے مجازی خدا کی جانب دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے کرمدین کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے کرمدین، بہت افسردہ دکھائی دے رہے ہو۔ اپنی زندگی میں دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کے سوا ہے ہی کیا؟ لگتا ہے آج پھر کوئی کام نہیں ملا؟ عائشہ نے سوال کیا تو کرمدین نے ہاں میں گردن ہلا دی، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آج کام نہیں ملا تو کل مل جائے گا، عائشہ نے کرمدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر بولی، اور خدا نخواستہ ایک دو دن کام نہیں ملے گا تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ میں جانتا ہوں گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر اس طرح دن کیسے گزریں گے؟ تم فکر نہ کرو، اللہ کا دیا ہوا اس گھر میں بہت کچھ ہے، بس تم منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ عائشہ کی بات سن کر کرمدین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے گھر کی جو حالت ہو چکی تھی وہ اس سے پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے وہ بے یقینی کے عالم میں چارپائی سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھونے لگا۔ کرمدین گھر آنے سے پہلے یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج کی رات یقیناً بھوکے رہ کر ہی گزارنی پڑے گی، مگر عائشہ کی بات اس کے لیے حیران کن تھی، اس لیے اس نے بے یقینی کے عالم میں ہی ہاتھ منہ دھویا اور واپس آ گیا۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ عائشہ شاید عائشہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چارپائی پر چھابی میں روٹی اور پلیٹ میں سالن پڑا تھا، پاس ہی پانی کا جگ اور گلاس بھی رکھا تھا۔ اس نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے کسی ایسے شخص کی طرح کھانا پیٹ میں ڈالا جسے اس بات کی فکر ہو کہ اس نے جلدی سے نہ کھایا تو کھانا اس سے چھین لیا جائے گا۔
کھانا کھانے کے بعد اس نے اوپر تلے 3-4 گلاس پانی کے بھی پیٹ میں انڈیل لیے تھے۔ کرمدین کے کھانا کھانے کے دوران عائشہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں آئی تھی کہ کہیں وہ کھانے کے متعلق کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھے جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو اور کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک جائے۔ کرمدین کے کھانا کھانے کے بعد عائشہ وہاں آئی اور خالی برتن اٹھا کر لے گئی۔ وہ جب تک واپس آئی کرمدین سو چکا تھا اور اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی بات کیے بغیر اسے اطمینان کے ساتھ اپنی چارپائی پر لیٹ گئی تھی کہ اگر وہ بھوکی سو رہی ہے تو کم از کم اس کا شوہر تو کھانا کھا کر سویا ہے۔ ان کے سر پر اس قدر ادھار چڑھ چکا تھا کہ کوئی بھی دکاندار انہیں ادھار سودا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فیکٹری سے ملازمت چھوٹ جانے کے بعد کرمدین کئی دن سے بیکار پھر رہا تھا۔ اسے نہ کوئی ڈھنگ کا کام مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی مزدوری وغیرہ مل رہی تھی۔ کچھ دن تو جیسے تیسے توڑ جوڑ کر کے گزر گئے تھے، مگر اب بات فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ اگر اسے کہیں محنت مزدوری کا کام مل بھی گیا تو جو تھوڑے بہت پیسے ملیں گے وہ تو شام کو ہی ملیں گے۔ اس وقت وہ تھکا ہارا گھر لوٹے گا، اسے بھوک بھی لگی ہوگی اور کھانا پکانے میں خاصی دیر لگ جاتی، اس لیے اس نے ہمسایوں کے یہاں بچوں کو بھیج کر تھوڑا سا سالن منگوا لیا تھا۔ ایک اور گھر سے وہ خود ادھار کے طور پر تھوڑا سا آٹا لے آئی تھی۔ اس آٹے کی روٹی پکا کر کچھ اس نے بچوں کو کھلا دی تھی اور باقی کی روٹی اس نے کرمدین کے لیے رکھ دی تھی۔ کرمدین کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹا سکون کی نیند سویا خراٹے لے رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک بار جھوٹے منہ سے بھی اتنا نہیں پوچھا کہ اس نے بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ سوچوں کا دھارا نہ جانے اسے کس طرف بہا لے جا رہا تھا۔ وہ جس واقعے کے متعلق سوچ رہی تھی وہ سالوں پہلے کا تھا، مگر آج بھی سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ چھوٹا سا واقعہ تھا مگر اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ قریب تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، مگر اس نے کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی، کوئی اسی طرف آ رہا تھا، اس لیے اس نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پی لیا اور جلدی سے انہیں دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے پھر سے آنکھیں یوں بند کر لی جیسے وہ سو رہی ہو۔ آپی، آمینہ ٹرے میں ناشتہ رکھے کمرے میں آئی تو عائشہ کو سوتے دیکھ کر آہستہ سے آواز دی۔ غفورہ جب سے کمرے سے گئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی، اس لیے اس نے ناشتہ دے کر عائشہ کے پاس آمینہ کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ آمینہ بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، دونوں بہنوں کا آپس میں پیار بھی بہت تھا اور آمینہ بھی اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر باتوں سے اس کا دل بہلانا چاہتی تھی۔ آمینہ کی آواز پر عائشہ نے آنکھیں کھول دی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں کہا۔ آپی ناشتہ کر لو۔ آمینہ نے ٹرے ہاتھوں میں لیے کھڑے کھڑے بات کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپی تھوڑا سا کھا لینا۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں۔ چلے آج میں اپنی آپی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے آمینہ نے عائشہ کو اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، سمجھی تم؟ عائشہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ عائشہ جس انداز میں بولی تھی آمینہ کو اس کا دکھ پہنچا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات ظاہر نہ ہونے دیے اور پیار سے بولی، جب میں اپنی آپی کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤں گی تو پھر دیکھنا بھوک نہیں بھی ہوگی تو کھانے کا کتنا مزہ آئے گا۔ آمینہ کی بات سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جس حالت سے گزر رہی ہے ایسے میں ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے گا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا میں نے کچھ نہیں کھانا تو پھر کیوں ضد کیے جا رہی ہو؟ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، عائشہ چیخی۔ آمینہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی آپی کو منا لے گی، اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی تھی، مگر عائشہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ بہن کی بات سن کر آمینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے اس خیال سے کہ کہیں اس کے آنسو اس کی بہن کو اور کمزور نہ کر دے، ٹرے اٹھائی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ آمینہ کے جانے کے بعد عائشہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ دیر تک آنسو بہاتی رہی مگر اس کے پاس کمرے میں کوئی نہ آیا۔ آمینہ نے اپنی ماں کو جو حالت باہر جا کر بتائی تھی وہ جان کر غفورہ خود آئی اور نہ ہی اس نے کسی اور کو کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ اس نے دونوں بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھائے رکھا کہ کہیں انہیں دیکھ کر عائشہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ دیر تک روتے رہنے سے عائشہ کے سر کا بوجھ قدرے ہلکا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ خود ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہوتی چلی گئی اور وہ سو گئی۔ عائشہ اور بچوں کو گھر میں نہ پا کر ایک پل کے لیے کرمدین کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے بیوی اور بچوں کو غیر اہم جان کر اس نے
اپنے ذہن سے سب کچھ جھٹک دیا۔ کرمدین کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ عائشہ بچوں کو لے کر اپنے والدین کے سوا کہیں اور نہیں گئی ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ والدین کے علاوہ کہیں اور بھی گئی ہوگی پھر بھی اسے اس کی کیا پرواہ۔ اسے یہ سوچ کر ہی اطمینان ہوا تھا کہ اب کم از کم اس کی بے وقت کی نصیحتوں اور روک ٹوک سے جان چھوٹ جائے گی۔ بیوی بچوں کے جانے پر کرمدین خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود کو اسی پنچھی کی طرح سمجھ رہا تھا جسے مدت کے بعد رہائی ملی ہو۔ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھے تھے۔ اس نے نہانے کے بعد وہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اچھی طرح تیار ہو کر اپنے حجرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے بہت سی اگربتیاں جلا دی۔ اگربتیوں کے دھوئیں سے کمرے میں تیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے قوالیوں کی کیسٹ لگا دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کیے ہلکا ہلکا سر دھننے لگا۔ کچھ دیر اسی سرور کسی کیفیت میں گزر گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اسے اپنے ارد گرد کی کوئی بھی ہوش نہیں تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ دستک سن کر کرمدین نے آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے ایک ماڈرن خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ اگربتیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ جیسے ہی وہ خاتون کمرے میں داخل ہوئی، خوشبو کا ایک جھونکا بھی کمرے میں داخل ہوا جو کرمدین کے جسم و جاں کو معطر کر گیا۔ کرمدین کو اسے پہچاننے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی تھی۔ اسے وہ اچھی طرح یاد تھا کہ وہ وہی عورت تھی جو پہلے روز ہی اپنی بہو کو طلاق دلوانے کے لیے اس سے تعویذ لے کر گئی تھی۔ وہ ماڈرن خاتون کرمدین کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور عورت جو اپنی شکل و صورت اور پہناوے سے ملازمہ دکھائی دیتی تھی، ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ اور اس کے اوپر رکھا ہوا ایک مردانہ سوٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ ملازمہ نے مٹھائی کا ڈبہ اور سوٹ کرمدین کے سامنے رکھ دیا اور خود اپنی مالکن کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ سائی جی، یہ مٹھائی اور کپڑوں کا جوڑا آپ کی نظر ہے۔ خاتون نے دونوں چیزیں اٹھا کر کرمدین کے آگے رکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنے پرس میں سے ہزار کے 5 نئے نوٹ نکال کر کرمدین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور یہ وہ رقم ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مٹھائی اور سوٹ دیکھ کر کرمدین کو کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب عورت نے ہزار کے نئے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے تو کرمدین کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سائی کرمدین کے پاس چل کر آئی ہیں اور یہاں جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے اور اپنے دل کی سبھی مرادیں پوری کر لیتا ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ، سوٹ اور ان پر 5,000 روپے رکھ کر کرمدین نے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، سچ کہا سائی جی آپ نے۔ واقعی اس ڈائن سے جس طرح آپ نے میری اور میرے بیٹے کی جان چھڑائی ہے وہ آپ کا ہی کام تھا۔ بس اب میرا ایک کام اور کر دیجئے، پھر جس قدر کہیں گے میں آپ کی خدمت کروں گی۔ سائی کرمدین تو بیٹھا ہی لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ بس سائی جی، کچھ ایسا کر دیجئے جہاں میں بیٹے کی شادی کرنا چاہوں وہ انکار نہ کرے۔ اس طرح کا کام تو اور بھی بہت سے لوگ کر دیں گے، لیکن مزہ تو اس بات میں ہے کہ جہاں آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ خود آپ سے کہے۔ کیا ایسا ممکن ہے سائی جی؟ سائی کرمدین اور دوسرے عاملوں میں یہی تو فرق ہے۔ کرمدین کی بات سن کر عورت نے اپنا پرس کھولا اور 1,000 روپے کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ کرمدین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، سائی جی فی الحال آپ یہ رکھ لیجئے۔ 1,000 کا نوٹ دیکھ کر کرمدین کا دل چاہا کہ وہ جلدی سے وہ نوٹ عورت کے ہاتھوں سے جھپٹ لے، لیکن وہ جان چکا تھا کہ وہ موٹی آسامی ہے اور اس سے مزید رقم نکلوانا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ اس لیے اس نے خود کو کنٹرول کیا اور حیران کن لہجے میں بولا، اتنے بڑے کام کا اتنے سے پیسے؟ بی بی کہیں آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ سائی جی ابھی آپ یہ تو رکھیں، کام ہونے پر اور بھی دوں گی۔ بی بی اگر یہ کام کروانا ہے تو ایڈوانس کے طور پر آپ کو 10,000 تو دینے ہی ہوں گے۔ کرمدین کی بات سن کر وہ عورت کچھ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کوئی بات کیے بغیر پرس میں سے گن کر 9,000 روپے نکال کر پہلے سے پکڑے ہوئے نوٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے کرمدین کو پکڑا دیے اور بولی، سائی جی پورے 10,000 ہے، لیکن اب میرے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بی بی آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں اور سائی کرمدین کیا کر کے دکھاتا ہے اس کا انتظار کریں۔ کرمدین نے رقم پکڑ کر گنے بغیر پہلے والے نوٹوں پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا سائی جی اب ہمیں اجازت دیں۔ عورت نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر پاس بیٹھی ہوئی ملازمہ بول پڑی، باجی وہ ملازمہ کی بات سن کر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا
اور وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی اور کرمدین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں سائی جی، اس بیچاری کو بھی کوئی تعویذ دے دے، اس کا گھر والا اسے بات بات پر مارتا پیٹتا ہے۔ کرمدین نے ملازمہ سے کوئی بھی سوال کیے بغیر کاغذ قلم اٹھایا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ بنانے میں کرمدین کو چند منٹ لگے۔ اس نے کاغذ قلم ایک طرف رکھا اور ملازمہ کی طرف تعویذ بڑھاتے ہوئے بولا، یہ 2 تعویذ ہیں، ان میں سے ایک اپنے بازو پر باندھ لینا اور دوسرا کسی طرح پانی میں گھول کر اپنے گھر والے کو پلا دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملازمہ نے تعویذ پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں سنبھال لیے اور 100 کا نوٹ جو اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں تھام رکھا تھا اور ہاتھوں میں آنے والے پسینے سے گیلا ہو چکا تھا، کرمدین کی طرف بڑھا دیا۔ کرمدین نے 100 کا نوٹ لے کر کوئی بات کیے بغیر پہلے والے نوٹوں کے ساتھ رکھ دیا، ساتھ ہی دونوں خواتین اٹھ گئی اور خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا کرمدین کی باتوں میں اتنا اثر آ چکا ہے، کرمدین اتنا بڑا عامل بن چکا ہے کہ وہ سب کی مشکلیں آسان کر دے گا؟ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو دوبارہ اپنے گھر لا پائے گا؟ کیا وہ اپنے سارے سپنوں کو ان تعویذوں کے ذریعے پورا کر پائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔